ایک مرتبہ اسی 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان ابن حرب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام سے دشمنی، نبی علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ تو ایک دن قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، بھرا ہوا مجمع تھا، اور بھی لوگ ادھر ادھر کے علاقوں کے حرم آتے رہتے تھے۔ تو بھرے مجمع میں نا اپنے جذبات کا اظہار کیا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مدینہ جائے اور حضور کو، محمد کو قتل کر کے آ جائے؟ وہ تو بازاروں میں عام چلتے پھرتے ہیں، کوئی پہرا نہیں ہے جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں؟ اس طرح ایک بات کی تو ایک بدو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں تیار ہوں، میں ان کاموں کا بڑا ماہر ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن میرے پاس مالی سپورٹ نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا، اونٹنی دی، خرچہ دیا اور کہا کام کر کے آؤ، انعام بھی ملے گا، امداد بھی ہوگی۔ انہوں نے تیاری کی اور جناب مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ یہ جو بدو تھا نا، عرابی دیہاتی، مدینہ پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اس میں اسید بن حضیر بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا، اس کی نیت ارادہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اسید بن حضیر آگے بڑھے، آگے جا کے اس کو جو دبوچا نا تو وہ جناب خنجر بھی نیچے گر گیا، پتہ لگ گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا نے پوچھا سچی بتاؤ، سچ بولو، کس لیے آئے تھے، کیا نیت ارادہ لے کر آئے تھے؟ اس نے کہا جناب اگر مجھے جان کی امان دے دیں میں سچ بتاؤں گا۔ فرمایا کہ ملی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ کہا کہ اس طریقے سے مجھے ابو سفیان نے پیسے بھی دیے، اونٹنی بھی دی، اور بھی مدد کا وعدہ ہے، اور اس کام کے لیے میں اس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے جو بتایا سچ بتایا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ آپ کے یہ اخلاق دیکھیں نا، کہتا ہے مجھے کلمہ تو پڑھا دیں۔ مسلمان ہو گئے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میری عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی اور دل ایسا کمزور ہو گیا، اور پھر یہ کہ آپ کو میرے ارادے کا پتہ بھی چل گیا، حالانکہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، تو مجھے لگتا ہے آپ یقیناً محفوظ بھی ہیں، مامون بھی ہیں، اور آپ ہی حق پر ہیں۔ ابو سفیان اور اس کا گروہ وہ شیطان کے راستے پہ، وہ شیطانی گروہ ہے۔ نبی علیہ السلام یہ بات سنی اور مسکراتے رہے۔ اس کے بعد وہ چند دن وہ صحابی وہاں رہے۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عامر ابن امیہ غمری اور سلمہ ابن اسلم کو فرمایا کہ بھئی جاؤ مکے جاؤ اور ابو سفیان کو قتل کر دو۔ ان دونوں نے ارادہ کیا، تیاری کی، چل پڑے مکہ۔ اب مکہ پہنچتے ہیں نا، انہوں نے سوچا کہ چلو ذرا پہلے بیت اللہ کا طواف ہی کر لیں۔ اب یہ بیت اللہ جب حرم میں پہنچے ہیں تو ابو سفیان نے ہی دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ یہ لگتا ہے یہ عمر ابن امیہ آیا ہے، یہ ضرور کسی شر کے لیے آیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے نا، لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ ایسی ہی تھی کہ بس جس کے ساتھ جیسے مرضی کر لیا، تو لوگ ڈر گئے۔ ان کا لو پھر آ گیا تو کچھ پیسے جمع کر کے دیے۔ انہوں نے وہ پیسے تو نہ لیے اور کہا کہ بھئی ہم یہاں اوپن ہو گئے تو اس وقت یہاں رہنا مناسب نہیں، ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ لوگ واپسی پہ نکل پڑے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم غور کریں، کوئی ہمارے غصے کی وجہ سے تو ہمارا ادب نہیں کرتا، کہ میرا ریئیکشن ایسا برا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ نرمی رکھو، نہیں تو بعد میں اس نے کام خراب کر دینے۔ کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں؟ یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں، تو مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اب یہ لوگ مکے سے تو نکل آئے اپنی جان بچا کر۔ آگے چلیں، راستے میں عبداللہ ابن مالک تیمی، ایک دشمن خدا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اور آگے چلیں تو آگے قبیلہ بنی دیل کا ایک شخص تھا، تو وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ تھی اس کی۔ دجال آنے والا ہے، وہ بھی کانا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن لگتا ہے کہ بس یہ دروازے کے پیچھے ہی سمجھ لیں، بہت جلدی معاملات آ رہے ہیں۔ تو یہ کانا ایک جو ہے نا شعر پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا،
اور نہ مسلمانوں کے دین کو اختیار کروں گا۔ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور آگے چلے تو قریش کے 2 جاسوس ملے جو مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے حالات کو لے کے قریش کو اطلاع دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ تو یہ واقعات ہوئے۔ www.darsequran.com